نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عليكم لحافظين كراما كاتبين وقال في مقام آخر حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله. صدق اللہ العظیم. آج عقیدہ طحاویہ کے جو چند مشہور عقائد ہم سرسری سے ان کو پڑھیں گے. ان عقائد کے بارے میں آپ کو پہلے سے معلومات ہیں، لیکن ان کو ظاہر عقائد کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں تو ان کا بیان کرنا بھی ضروری ہے. پہلا جو عقیدہ ہے وہ کرامن کاتبین کا ہے. کرامن کاتبین پر ایمان لانا ضروری ہے، اور کرامن کاتبین کا انکار کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ ان کے بارے میں قرآن کریم کی صریح آیات موجود ہیں، احادیث متواترہ ان کے بارے میں موجود ہیں. تو لہٰذا جو آدمی اس کا انکار کرتا ہے کہ کرامن کاتبین نہیں ہوتے، یہ فرشتے نہیں ہیں، ان کا انکار کرتا ہے، تو ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو امام طحاوی رحمہ اللہ اس عقیدے کو بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ. اور ہم کرامن کاتبین پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہماری حفاظت کے لیے بنایا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، جو فرشتے صبح کے وقت کے لیے اور 2 فرشتے شام کے وقت کے لیے. جب عصر کا وقت داخل ہوتا ہے تو جو صبح والے فرشتے ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، اور شام والے جو ہے فرشتے وہ آ جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے جو شام کے یہ عصر کے اوقات ہیں ان کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور خصوصاً اس نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً وسطی یعنی درمیانی نماز کی. اور اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ وسطی سے مراد عصر کی نماز ہے، کیونکہ یہاں پر فرشتے ان کی جو امور ہے وہ تبدیل ہوتے ہیں، ان کے ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں. تو نئے فرشتے جب آتے ہیں، دوسرے فرشتے جو شام کے آتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ عبادت کے اندر مشغول ہے، یہ تسبیحات میں مشغول ہے، ذکر و اذکار میں مشغول ہے. تو وہ آتے ہی مطلب اس کی نیکیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بہت ہی مبارک وقت ہے. تو کرامن کاتبین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان علیکم لحافظین کہ بے شک تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں. کرامن کاتبین وہ معزز ہیں، عزت والے ہیں، کاتبین اور لکھنے والے ہیں. ہر وہ نیکی جس کا انسان ارادہ کرتا ہے اور اس نیکی کو بجا لاتا ہے، تو ارادہ کرنے کے ساتھ ہی اس کا وہ ارادہ لکھ لیا جاتا ہے کہ اس نے فلاں نیکی کا ارادہ کر لی، اور وہ کرتا ہے تو پھر اس کا جتنا بھی اجر ہوتا ہے وہ اس کا اجر جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ فوراً ہی لکھ لیا جاتا ہے. اور لکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اجر مٹاتے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے لکھا رہتا ہے. یعنی جو آدمی جس نے جو نیکی کمائی ہے تو وہ اس کی نیکی اسی طرح رہے گی. یہ نہیں ہے کہ کوئی گناہ کرے گا تو اس کی وہ نیکی مٹ جائے گی، بلکہ نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ برقرار رکھتے ہیں. اور جو گناہ ہوتے ہیں تو آدمی جب ارادہ کرتا ہے تو ارادے کے ساتھ گناہ نہیں لکھا جاتا. پھر جب وہ گناہ کر لیتا ہے پھر بھی اس کی توبہ کا انتظار کیا جاتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے. اور جب وہ بالکل ہی اس کو بھول جاتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا تو اس کا وہ گناہ لکھ لیا جاتا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے جو بھی سابقہ گناہ کیے ہیں میرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما، تو نامہ اعمال بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صاف کر دیتے ہیں. اور اسی طرح جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ اس نے کیے ہوتے ہیں، ان کے لیے توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے. توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہ کہہ دے کہ بس میری جی توبہ ہے اور زبان سے بس کہنا کافی ہے، بلکہ توبہ کا اصلی اور صحیح مفہوم یہ ہے کہ انسان کا دلی طور پر یہ ارادہ ہو کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا. یعنی آدمی کا پختہ عزم یہ بن جائے
کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اس چیز کا نام توبہ ہے۔ صرف زبان سے توبہ توبہ کہہ دینا یا کانوں کو ہاتھ لگا دینا توبہ توبہ کہہ دینا، تو یہ صرف توبہ نہیں ہے، بلکہ دل سے اگر ہمارا پختہ عزم ہو چکا ہے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اس چیز کا نام توبہ ہے۔ تو اگر دوبارہ ہو بھی جاتا ہے تو اس پر دوبارہ توبہ کر لی جائے اور استغفار کو کثرت سے کیا جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو نہ لکھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یعلمون ما تفعلون، وہ جو فرشتے ہیں وہ سارا وہ جانتے ہیں جو تم اعمال کرتے ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی انہی کے بارے میں فرماتے ہیں ام یحسبون انا لا نسمع سرهم، کیا وہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ان کے پوشیدہ چیزوں کو، ان کی پوشیدہ باتوں کو، ونجواہم اور ان کی سرگوشیوں کو، ورسولنا لدیہم یکتبون اور ہمارے جو بھیجے ہوئے فرشتے، رسول یعنی آدمی کے بارے میں بھی آیا ہے اور رسول جو ہے فرشتے کو بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اصل میں اس کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں، تو نبی کو بھی رسول اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے، وہ انسانوں میں ہوتا ہے، اور یہ فرشتوں کو بھی رسول اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ ان کو نبوت ملتی ہے، نبوت نہیں ملتی، صرف پیغام رسانی کا جو کام ان کے ذمے ہے یہ صرف اس لیے کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، اسی وجہ سے ان کو بھی رسول کہہ دیے گئے ہیں۔ وہ رسولنا لدیہم یکتبون، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس وہ جو کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ اس کے بعد عقیدہ نمبر 79 کہ جو ملک الموت ہے، ملک الموت کا کام کیا ہے کہ انسان کی روح کو قبض کرنا۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس عقیدے کو بیان فرمایا ہے وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ الْمُؤَكَّلِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْعَالَمِينَ، اور ہم ملک الموت پر بھی ایمان لاتے ہیں جو مقرر کیا گیا ہے تمام جہانوں کی ارواح کو قبض کرنے کے لیے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ جب آتا ہے تمہارے پاس کوئی ایک، جب یا آ جائے تم میں سے کسی ایک کو موت، توفته رسولنا، تو یعنی وفات کا اصل معنی ہوتا ہے پورا پورا وصول کر لینا، تو اس سے پوری پوری روح وصول کر لی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جسم سے روح کو نکال لیتے ہیں، یعنی وہ فرشتے جو ہے وہ اس روح کو وصول کر لیتے ہیں۔ توفته رسولنا، ہمارے جو بھیجے ہوئے فرشتے ہیں وہ اس کو فوت کر دیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ فرشتے کبھی کوتاہی نہیں کرتے، کبھی اس میں حیل و حجت نہیں کرتے، کبھی اس میں کوتاہی نہیں کرتے، کبھی اس میں ایک سیکنڈ کی تاخیر تک نہیں کرتے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ تو ایک جو فرشتہ جس کا نام اسرائیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ ارواح کو قبض کرتا ہے۔ پھر آگے بہت سارے فرشتے ہیں، اب یہ کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ جب اسرائیل کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ارواح کو قبض کرتا ہے، تو ایک آدمی ابھی ادھر فوت ہوتا ہے اور بالکل اسی وقت میں اسی سیکنڈ میں دوسرا آدمی دنیا کے دوسرے کونے میں فوت ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اسرائیل جو ہے وہ حاضر ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے، جس طرح یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس طرح کے سوالات یہ نہیں کی جا سکتے، کیونکہ جو اسرائیل جو فرشتہ ہے اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ جتنے بھی اور فرشتے اس نے ساتھ لگائے ہوئے ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ فلاں کی روح قبض کرنی ہے، تو اس موقع پر جو فرشتہ وہاں پر موجود ہوتا ہے وہ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ تو اس طرح بہت سارے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں جو ارواح مختلف مواقع پر قبض کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے عقیدہ نمبر 80 کہ عذاب قبر اور منکر نکیر پر ایمان لانا بھی ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے، یعنی عذاب قبر پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور جو منکر نکیر سوال کرتے ہیں قبر کے اندر جو سوالات کیے جاتے ہیں جس کی تشریح میں کرتا ہوں، تو وہ بھی حق ہے، ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ سوال نہیں ہوں گے قبر میں یا عذاب قبر نہیں ہوتا تو اس کا انکار کرنا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔
وہ بھی عذاب القبر لمن کان لہ اہلا، اور عذاب قبر پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں اس کے لیے جو آدمی اس کا اہل ہوگا، وسؤال منکر و نکیر، اور منکر نکیر کا جو سوال ہوگا، فی قبرہ، اس کی قبر کے اندر، عن ربہ و نبیہ و دینہ، اس کے رب کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کے نبی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اس کے دین کے متعلق سوال کیا جائے گا، علی ما جاءت بہ الاخبار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کے بہت سی احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، وعن الصحابۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی بہت ساری روایات منقول ہیں۔ تو جو عذاب قبر ہے یہ جو جسم اور روح ان دونوں کو دیا جاتا ہے، اور منکر نکیر کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ یہی سوالات ہوتے ہیں کہ مر رب کا، تیرا رب کون ہے، اور تمہارا دین کیا ہے، اور یہ جو آدمی ہے اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، یا تمہارا نبی کون ہے، من نبی کا، تیرا نبی کون ہے، یہ سوالات کیے جائیں گے۔ اور جو عذاب ہوگا یہ جسم مع روح، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ روح کا جسم کے ساتھ ایسا تعلق فرما دیتے ہیں کہ وہ آدمی اس کو محسوس کرتا ہے، اگرچہ دوسرا آدمی جو دیکھنے والا ہے اس کو محسوس نہ کرے، لیکن وہ جو مرحوم ہے، جو میت ہے، وہ اس کو لازماً اس کو محسوس کرتا ہے۔ اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی یا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں جو بات نظر نہیں آ رہی تو اس پر وہ حقیقت میں ہے بھی نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، یہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ کوئی اسی چیز کا نظر نہ آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ موجود نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو دنیاوی معاملات میں، جس طرح ایک درد ہے، اب درد نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن دنیا کا کوئی بھی انسان اس کا انکار نہیں کرتا، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن اس پر ہر آدمی اعتقاد رکھتا ہے، اس کو ہر آدمی مانتا ہے۔ تو عذاب قبر بھی ایسا ہی ہے کہ اگرچہ وہ نظر نہ آئے لیکن اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جب کسی آدمی کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اور جو اس کے متعلقین ہوتے ہیں، جو لواحقین ہوتے ہیں، اس کو دفنا کر واپس جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے قدموں کی جو آہٹ ہوتی ہے، وہ جو میت ہے وہ ان کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، اور فرشتے جو ہے اس وقت پہنچ جاتے ہیں اور اسی وقت اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوالات کرتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے سوالات کے اگر صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے باغات دکھانا شروع کر دیتے ہیں، جنت کی ہوائیں اس کے لیے چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر وہ اس کے جوابات ٹھیک نہیں ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کوئی عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ بعض لوگ اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا، حالانکہ صحابی کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحابی تو محفوظ ہیں، وہ کیسے عذاب قبر کے اندر مبتلا کیے جا سکتے ہیں۔ تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے، تو اس کا ایک تو جواب یہ ہے کہ کسی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ، کسی ایمان والے کو، کسی صاحب ایمان آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر نہیں دیں گے۔ جو عذاب قبر ہے وہ کافر کے لیے ہے، مومن کے لیے عذاب قبر نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عذاب کا جو مقصد ہوتا ہے، کہ عذاب کا جو مقصد ہوتا ہے وہ رسوائی ہوتی ہے، کہ اس کو رسوا کرنا مقصود ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ ایک یہ بات، اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی عزت ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اور ساری کی ساری رسول کے لیے ہے، اور ایمان والوں کے لیے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت عطا فرما دی، عظمت عطا فرما دی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسے ذلیل کر سکتے ہیں؟ تو یہ ناممکن ہے، اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ عذاب قبر جو ہے وہ صاحب ایمان کو نہیں ہوگا۔ پھر دوسری یہ بات کہ پھر اس کی کیا توجیہ کی جائے گی کہ ان کو قبر کے اندر عذاب ہوا، تو اس کی توجیہ یہ کی جائے گی کہ یہ ان کے لیے تزکیہ تھا،
جو ایمان والے کو اگر قبر کے اندر کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قبر نے ان کو اس طرح دبایا تو ان کو جو تکلیف ہوتی ہے صاحب ایمان لوگوں کو، تو وہ تزکیے کے لیے ہوتی ہے، اور تزکیہ مختلف شکلوں میں ہو سکتا ہے۔ کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے تزکیہ ہوگا، کبھی وہ جس طرح ایمان والوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہنم کے اندر جائیں گے تو دخول جہنم کے ساتھ ان لوگوں کا تزکیہ ہوگا، اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر کوئی چیز اس پر بھیج دیں گے، کوئی آزمائش اس پر بھیج دیں گے اور اس کا تزکیہ ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو نہ دخول جہنم ہے اور نہ ہی ان پر عرض نار ہے، یعنی نہ ہی جو آگ کی قریب اگر آدمی جائے تو آگ کی جو تپش پہنچتی ہے تو کسی صحابی کو وہ آگ کی تپش بھی نہیں پہنچے گی، حتیٰ کہ جو دھواں اٹھتا ہے وہ بھی کسی صحابی تک بھی نہیں پہنچے گا۔ تو صحابہ کرام جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ہی محفوظ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام سے جو وعدہ فرمایا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے جو جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو قبر کے اندر تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر قبر کے اندر کسی کو تکلیف ہو گئی تو یہ اللہ تبارک یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مقام پر فرمایا ہو کہ کسی کو قبر کے اندر تکلیف نہیں ہوگی، قبر کے تکلیف کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، لیکن کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی صحابی نعوذ باللہ وہ جہنمی ہے۔ اس طرح کی کوئی روایت، کوئی آیت، کوئی اس طرح کی ضعیف روایت بھی موجود نہیں ہے کہ جو صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہے کہ نعوذ باللہ وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ تو کسی طرح بھی کوئی صحابی جہنم کے اندر نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ عقیدہ نمبر 81 یہ ہے کہ قبر جو ہے وہ حق ہے۔ قبر کے بارے میں امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو حدیث بھی ہے اسی طرح والقبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفران النیران، کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ تو اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ جو حدیث مبارکہ بھی اسی تشریح کے مطابق ہے کہ جب نیک آدمی کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے کہ تیرا آنا بہت مبارک ہو، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان چلتے تھے، جتنے لوگ چلتے تھے، تو ان میں سب سے زیادہ مجھے پسند تھا، بہت ہی اچھا کیا تو نے میرے پاس آیا اور میرے پاس آ گیا، اب میرا برتاؤ بھی تو دیکھ لے گا۔ پھر اس کے بعد تا حد نگاہ اس کی قبر کھل جاتی ہے اور اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب کسی بد آدمی کو رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، بہت ہی برا کیا جو تو میرے پاس آ گیا، جتنے بھی اس زمین پر انسان چلتے تھے ان سب میں تو سب سے زیادہ مجھے برا لگتا تھا، اب تو میرے پاس آ چکا ہے تو میرے جو برتاؤ کا مزہ بھی تو خوب چکھے گا۔ پھر وہ قبر آپس میں اس طرح مل جاتی ہے کہ ایک جو قبر کی دیوار ہوتی ہے دوسری دیوار کے ساتھ، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس طرح یہ ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں تو انسان کی پسلیاں اس طرح ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اور جتنے بھی آخری جو منزلیں ہیں اللہ تبارک و تعالی جتنے مرحومین ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے اور ہمارے لیے بھی آسانیاں فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔